اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سورۃ آل عمران کے رکوع نمبر 9 ہمارے سامنے ہے۔ اس میں 6 سوالات ہیں میرے پاس۔ پہلا سوال ہے، کسی بھی سابقہ نبی یا رسول کے لیے آنے والے نبی پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ جیسا کہ آیت نمبر 81 میں کہا گیا، حالانکہ انبیاء تو تمام ہدایت پر ہیں اور اپنی اپنی شریعت لے کر آئے۔ اب سب سے پہلے تو اس آیت کو ہم پڑھ لیتے ہیں، آیت نمبر 81 کو، اور جس سے خود بخود بات واضح ہو جائے گی۔ اور ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سوال ہے یہ شاید اس آیت کے مدعا کو اور اس کے اصل مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس سوال پر بات کرتے ہیں۔ فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ وعدہ لیا۔ اب یہ انبیاء سے وعدہ لیا گیا، بلکہ انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا۔ انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، لیکن چونکہ یہاں پہ ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا، انبیاء علیہ السلام سے عہد لینے سے مراد قرآن مجید میں کئی مقام پہ ہم پڑھتے ہیں، اور آپ بھی ضرور جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بات پیغمبر سے کہتا ہے، اور پیغمبر سے کہنے سے مراد در حقیقت پیغمبر کے جو پیروکار ہوتے ہیں، امتی ہوتے ہیں، مومنین، مسلمان یا ایمان نہ لانے والے، ان سے خطاب ہوتا ہے۔ تو بات پیغمبر سے کہی جاتی ہے، لیکن خطاب در حقیقت امتی سے ہوتا ہے، یا وہ لوگ کہ جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں اور مخالف ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ وعدہ لیا، یعنی انبیاء کے بارے میں ان سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اقوام تھیں، جو قومیں تھیں، یا خاص طور پر بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد اور وعدہ لیا تھا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس رسول آئے کہ جو تصدیق کرنے والا ہو اس کی جو تمہارے پاس ہے، تو لتؤمنن بہ، تو تم ضرور بضرور اس پر ایمان لانا، ولتنصرنہ، اور تم ضرور بضرور اس کی مدد کرنا۔ قال ااقررتم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم نے اقرار کر لیا، اور واخذتم علی ذالکم اسری، اور جو میں نے تم سے عہد لیا یا تم پر جو ذمہ داری ڈالی ہے، تو کیا تم نے اس کا اقرار کر لیا؟ قالوا اقررنا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشہدوا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں گواہوں میں سے ہوں، یعنی میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اب اس آیت میں 3 باتیں خاص طور پر ذہن میں رکھنے والی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب پیغمبر سے عہد لیا جاتا ہے یا پیغمبر کو حکم دیا جاتا ہے، تو وہ امتیوں پر وہ حکم، وہ عہد، وہ وعدہ لاگو ہوتا ہے، ان پر لازم ہوتا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ جو اللہ کا دین ہے یہ کسی نسل، قوم اور خطے کے لیے خاص نہیں ہوتا۔ یعنی جیسے قوم بنی اسرائیل یہ سمجھتی تھی کہ پیغمبر بس ہم میں ہی آئے گا، ہم سے باہر کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ ایک تو یہاں پر اس بات کی تردید ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی پیغمبر آئے تو تم اس کی تصدیق کرنا۔ اچھا، ایک تو یہ بات سامنے آ گئی، یعنی نسل وہ بنی اسرائیل سے ہو یا بنی اسرائیل سے باہر ہو، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ جانتا ہے بہتر کہ کہاں اس نے اپنی رسالت کو اتارنا ہے، کہاں پر اپنی رسالت کو رکھنا ہے، کسے عطا کرنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور پھر قوم کا معاملہ، قوم کوئی بھی ہو، عرب کی ہو، عجم کی ہو، کہیں کی بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مرضی سے چاہے تو اس میں اپنے پیغمبر کو بھیج سکتا ہے۔ اور اسی طرح تیسری بات، اب آپ یہ دیکھیے کہ
پورے قرآن مجید پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر خاتم النبیین وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر کوئی آنے والے وقت میں کوئی پیغمبر ہوتا تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے، مخاطب کر کے، جیسے یہاں پر کہا، اسی طرح واضح طور پر قرآن میں اس بات کو بیان کر دیا جاتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد بھی پیغمبر آئیں گے، تو آپ سے اللہ تعالیٰ یہ عہد لیتا ہے یا آپ کی امت سے یہ عہد لیتا ہے کہ جو پیغمبر آئے تو اس پر آپ نے یا آپ کی امت نے اس پر ایمان لانا ہے۔ تو قرآن مجید میں ایسا کچھ بھی ہمیں ذکر نہیں ملتا۔ قرآن مجید میں واضح طور پر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین واضح طور پر قرآن پاک میں یہ فرما دیا گیا۔ تو یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو پیغمبر بھی آئے تو اس پیغمبر پر واضح بات ہے کہ ایمان لانا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے، کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لائے۔ اب بنی اسرائیل سے پہلے جو پیغمبر آئے اور ان کی امتیں جو ان کو ماننے والی تھیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اب ان کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو اب وہ جو بنی اسرائیل کی پوری ایک لڑی آ رہی ہے، نسب آ رہا ہے، تو پھر ان پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ اور اسی طرح سورۃ الصف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا کہ انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما، کہ میں بے شک اللہ کا رسول ہوں، اور ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں بشارت دینے والا ہوں اس کی جو میرے بعد آنے والا ہے، رسول اور اس کا نام احمد ہوگا۔ تو اب یہ معاملہ ہے کہ جو نبی آتا ہے تو امت کو اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ بھئی آپ اگر اس آنے والے نبی کا زمانہ آپ کو مہیا ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ تو یہاں پر اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا، لیکن کہا یہ جاتا ہے، کئی مفسرین کرام اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے، کہ آپ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا، انبیاء علیہ السلام سے اور انبیاء علیہ السلام کی امتوں سے، یعنی ہمیں تورات میں، انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ملتا ہے۔ جیسے فارکلیت کا لفظ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کا اسم گرامی محمد، اور اس پر ایک بڑی اچھی کتاب ہے کہ جو تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں ان کا بڑی تفصیل کے ساتھ عبد الستار غالباً مرحوم ان کی یہ کتاب ہے کہ اس میں انہوں نے ساری بشارتیں جو گزشتہ کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے موجود ہیں، کہ آپ کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ، قبیلے کا ذکر، آپ کے خطے کا ذکر، عرب کا بیان، اس کے علاوہ جو وہاں پر حالات، موسم، یہ سب کچھ پہلی کتابوں میں ذکر کر دیا گیا۔ تو یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیں یہ ملتا ہے۔ تو یہاں پر کئی اکثر مفسرین کرام نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات اقدس مراد لی ہے، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں اور پھر تمہارے پاس رسول آئے جو تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہو، تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ، اور پھر تم پر لازم ہے کہ تم اس کی مدد کرو۔ یہ آیت نمبر 81 کا مفہوم ہے اور اس کا یہ مدعا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 2 ہے۔ اب ایک سوال، جو پہلا سوال ہے، تھوڑا سا ایک حصہ اس کا ہے، وہ اس کو بھی میں بیان کرتا چلوں کہ بھئی ان پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، آنے والے نبی پر۔ واضح بات ہے کہ آنے والا نبی اسی دین ہی کا پیروکار ہوتا ہے اور اسی دین کا ہی پیغمبر ہوتا ہے کہ جو پہلے نبی کو ملا ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین تو ایک ہی ہے، تو اس لیے پہلے پیغمبر کے دین میں اور آنے والے پیغمبر کے دین میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جب پہلا پیغمبر چلا گیا تو اللہ تعالیٰ پھر قوموں کی رہنمائی کے لیے، انسانیت کی راہبری کے لیے، ہدایت کے لیے پھر دوسرے پیغمبر کو بھیجتا ہے، تو اسے بھی وہی دین اور وہی اسلام وہی عطا کر کے بھیجتا ہے۔ تو اس لیے جو
اس کی زندگی کو پاتے ہیں اور اس کی موجودگی کو پاتے ہیں تو پھر اس پر لازم یہی ہوتا ہے کہ اس پر ایمان لائیں، اس لیے کہ اس نبی میں اور اس نبی میں کوئی فرق نہیں ہے، حال کا نبی ہو اور ماضی کا نبی ہو کوئی فرق نہیں ہے، تو اس لیے جب فرق نہیں ہے تو پھر موجودہ نبی پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر ہے 2، آیت نمبر 84 میں لا نفرق بین احد منہم کہا گیا، ایک دوسرے مقام پہ فرمایا گیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کیا یہ آیات ایک دوسرے کے مخالف نظر نہیں آ رہی؟ اس کا جواب میں پہلے بھی غالباً 2 مقامات پر دے چکا ہوں، جن آیات کا انہوں نے حوالہ دیا انہی مقامات پر میں نے ان کا تفصیل سے جواب دیا تھا، لیکن ایک بار پھر ہم ان آیات کو پڑھ بھی لیتے ہیں اور ساتھ پھر اس کی وضاحت بھی میں کر دیتا ہوں۔ آیت نمبر 82 سے ہم پڑھتے ہیں 2 سے، فمن تولی بعد ذالک، پس جس نے اس کے بعد منہ پھیر لیا، فاولئک هم الفاسقون، تو یہ لوگ فاسق ہیں۔ یعنی فاسق وہ ہوتا ہے کہ جس کو ذرہ بھر پرواہ نہیں ہوتی، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی ذرہ بھر پرواہ نہیں ہے، حرام اور حلال کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ارادتاً جان بوجھ کر اور غیر اہم خیال کرتے ہوئے نعوذ باللہ من ذالک اس کا تارک بن جاتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ فاسق ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس نے اس سے منہ پھیرا تو یہ لوگ فاسق ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کیا اللہ کے دین کے سوا وہ تلاش کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اسی کے حضور جھک گئے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، طوعا وکرہا، خوشی سے یا مجبوری سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ یہاں پر اسلم کا مطلب ہے سبمیشن، کائنات میں سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے، چاند ہے، سورج ہے، درخت ہیں، سمندر، پہاڑ، زمین، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں جھکی ہوئی ہے۔ تو یہی فرما برداری کا تقاضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے بھی کرتا ہے۔ اب اس سے آگے جو فرمایا سوال اس آیت سے متعلق، آیت نمبر 84 سے، اور ذرا توجہ کے ساتھ آپ دیکھیے کہ آغاز کیسے ہوتا ہے۔ فرمایا کل، آپ کہہ دیجیے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل علینا، اور جو نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم پر، و اسماعیل اسماعیل پر، اسحاق پر، و یعقوب پر، والاسباط، اور بیٹوں پر کے، یعنی جو اولاد ہے، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو، عیسیٰ کو اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ لا نفرق بین احد منہم، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں بیان فرما رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، یعنی مسلمان جو رسول اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کو مان لیا تو نعوذ باللہ باقی انبیاء کو نہیں مانا، وہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، ابراہیم ہو، اسماعیل ہو، اسحاق ہو، یعقوب ہو، موسیٰ، عیسیٰ، سب پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں پر در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہا ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہم تو ان سب پر ہم ایمان لائیں، اور ہم اللہ کے جو پیغمبر ہیں ان میں کسی میں ہم فرق نہیں کرتے۔ یہ تو مسلمان اور مومن کے ایمان کا حصہ ہے نا۔ اور اسی طرح وہ 2 مقامات بھی میں یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں کہ جو سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں ہے، اور آیت نمبر ہے اس کی 253، اس میں کیا فرمایا؟ آمن الرسول، 253 نہیں 285، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، رسول ایمان لایا اس پہ جو اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا، جو نازل کیا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائے، والمؤمنون، اور مومن، کل، یہ سب کے سب، آمن باللہ، ایمان لائے اللہ پہ، وملائکتہ، ملائکہ پہ، وکتبہ، کتب پہ، ورسلہ، رسول پہ، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم فرق نہیں کرتے، یعنی یہ قول بھی مومنین کا ہے
کہ مومنین یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ، ملائکہ، کتب، رسل سب پہ ہم ایمان لائے اور ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اور وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے رب تو ہماری بخشش فرما دے اور تیری طرف ہی پلٹنے والے ہیں۔ اب یہاں پر جو ذکر ہے یہ مومنین کا اقرار ہے، مومنین کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو لہٰذا یہ بات مومنین کی طرف سے کہی جا رہی ہے کہ ہم رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں کی طرح کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کو نہیں مانتے، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یا مسیحوں کی طرح کہ ہم محمد کو نہیں مانتے، ہم باقی سب کو مانتے ہیں، تو یہ نہیں ہے، بلکہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے تو وہ حضرت آدم سے لے کر حضرت مسیح تک، حضرت محمد تک سب پہ وہ ایمان لاتا ہے۔ یہ در حقیقت یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا۔ اچھا، اسی طرح آیت نمبر جو سورۃ البقرہ کی 253 ہے، جس کا حوالہ یہاں پر سوال میں بھی دیا گیا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسل ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے فضیلت دی بعد کو بعد پر، یعنی ہم نے انہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ فضیلت کیا ہے، اگرچہ میں اس کا ذکر پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں، تو اچھی بات ہے کہ بات کے تکرار سے جواب زیادہ ذہن میں پھر راسخ ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے کہ فضیلت کی اللہ تعالیٰ اپنی طرف یہاں پر آپ دیکھیے نسبت کر رہا ہے، تلک الرسل فضلنا، ہم نے فضیلت دی، تو اپنی طرف نسبت کر رہا ہے کہ وہ فضیلت دینے والا ہے۔ فضیلت یعنی کسی وصف اور کمال میں جداگانہ اور ممیز مقام اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو عطا کرتا ہے۔ یعنی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یعنی یہ ہوتی ہے کہ کوئی وصف ہے، خوبی ہے، کوئی کمال ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ایک جدا مقام عطا کرتا ہے۔ اب وہ جدا مقام کیا ہے؟ جیسے یہاں پر بیان کیا کہ بعد سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، بات کی تائید کی روح القدس کے ذریعے سے، اب یہاں پر اس بات کو اللہ نے بیان کیا، یہ فضیلت ہے۔ اچھا، اب یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جب فضیلت کسی کی بیان کی جاتی ہے نا، اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ دوسرا ناقص ہے، دوسرا نامکمل ہے۔ دو کامل انسان ہوتے ہیں، دو کامل اشخاص ہوتے ہیں، ان میں جو صفت ایک دوسرے سے ممیز کرتی ہے، ڈسٹنکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جدا کرتی ہے، یا زائد اور مرتبہ اور منصب جب دیا جاتا ہے تو وہ بھی فضیلت کہلاتا ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یہ آپ کو فضیلت حاصل ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور پیغمبر کی شان میں کمی ہو گئی۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، تو حضرت موسیٰ ہوں، حضرت ہارون ہوں، یہ دونوں کامل انسان ہیں، مکمل انسان ہیں، دونوں اللہ کے برگزیدہ انسان ہیں، تو نعوذ باللہ اگر حضرت موسیٰ کی ہم یہ فضیلت بیان کریں کہ اللہ نے ان سے کلام کیا، تو ہرگز اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضرت ہارون کا مقام اور مرتبہ کم ہو گیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جب اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسل ہیں کہ ہم نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ فضیلت یہی ہے کہ کسی کو کسی وصف میں نمایاں کر دیا، کسی کو کسی وصف میں نمایاں کر دیا، کسی کو کسی خوبی میں ممیز کر دیا، کسی کو کسی خوبی میں ممیز کر دیا، یہ ہے فضیلت۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے بارے میں جب بات کی تو فضیلت کی بات کی، مرد کو فضیلت دی۔ یہاں پر فضیلت سے مراد کیا ہے؟ یعنی فضیلت سے مراد یعنی ایک دوسرے پر فضیلت دی، مرد عورت کو ایک دوسرے پر۔ اب یہ فضیلت کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کسی معاملے میں مرد نمایاں ہے، کسی معاملے میں عورت کو نمایاں کر دیا۔ گھر کے یونٹ کو، گھر کے معاملات کو ڈیل کرنے والی، سنبھالنے والی، مکمل کنٹرول کرنے والی یہ صلاحیت اللہ نے عورت کو دی ہے۔ اگر مرد کو گھر سے باہر کے معاملات کو سنبھالنے کی صلاحیت اور دی ہے تو یہ مرد کی فضیلت ہے، وہ عورت کی فضیلت ہو گئی۔ مرد باپ ہوتا ہے، عورت ماں ہوتی ہے۔ اب ماں بننا یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اور باپ ہونا بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یعنی فضیلت سے مراد یہ کہ یہ نمایاں ایک مقام اور مرتبہ ہو گیا۔ اگر ماں ہے تو وہ ایک علیحدہ مقام اور مرتبہ ہو گیا۔ تو اس لیے یہ کبھی بھی جب فضیلت کا لفظ آتا ہے، بہت سے الفاظ ایسے ہیں، اب تو زندگی گزر گئی ان مقامات کو بیان کرتے ہوئے اور ان پر غور و فکر کرتے ہوئے، کہ جیسے وہ
کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، تو یہاں پر بھی لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں۔ ایسے بہت سے مقامات ہیں قرآن مجید میں کہ اگر انسان ویسے سادہ طریقے سے پڑھتا ہے تو بات سمجھ نہیں آتی، لیکن ذرا غور کرے، ذرا سمجھے اس چیز کو، تو معاملہ خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ اور جو ہدایت دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، تو اس حوالے سے میں نے شاید 1-2 درس پہلے اس بات کو بیان کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ بھائی ہدایت نہیں دیتا، تو یہ نہ دینا ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب عربی زبان میں اگلا لینے والا نہیں ہوتا تو اس کے لیے ہم یہی جملہ بولا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، یہ اس مقصد کے لیے بولا جاتا ہے۔ ریسیپینٹ جیسے ہم انگلش میں لفظ بولتے ہیں نا کہ حاصل کرنے والا ایک انسان ہوتا ہے، سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے تو میں اس کو کچھ دے نہیں سکتا کیونکہ موجود نہیں ہے۔ اب جملہ اسی طرح ہی بولا جاتا ہے کہ میں نے نہیں دیا کسی کو، لیکن اصل مفہوم اس کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ کوئی لینے والا ہی نہیں ہے کہ کس کو دیا جائے۔ تو آیات جہاں پہ اس طرح کا کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے تو عربی زبان میں جو لغت ہے، جیسے امام راغب اصفہانی کی ہے مفردات قرآن، مفردات القرآن، اس کو اگر دیکھ لیا جائے تو وہ ایسے مقامات کو بہت ہی سہل اور آسان انداز میں واضح کر دیتے ہیں۔ اب یہ سوال نمبر 2 ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 یہ ہے کہ آیت نمبر 85 مرتد کے بارے وضاحت کر رہی یا اس کا پس منظر کوئی اور ہے، یعنی آیت نمبر 85 کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ اس کا پس منظر کوئی اور ہے یا یہ مرتد کے بارے میں ہے۔ پہلے تو میں اس کی تلاوت کر دیتا ہوں۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو چاہتا ہے غیر اسلام کے علاوہ دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب یہاں پر مرتد کا تو ذکر نہیں ہے لیکن عمومی طور پر بیان کیا جا رہا ہے، یعنی عمومی طور پر یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ انسان کے پاس 2 چوائسز ہیں، ایک ہے اسلام اور دوسرا ہے غیر اسلام۔ اب غیر اسلام کا انتخاب کرنے والا اور غیر اسلام کو پسند کرنے والا در حقیقت آخرت میں خسارے میں ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انسان کے اختیار کو بیان کیا گیا، وَمَن يَبْتَغِي، اور جو پسند کرتا ہے یا پسند کرے، کیا پسند کرے یا کرے گا؟ اسلام کے علاوہ دین، اسلام کو چھوڑ کر باقی کوئی مذہب یا کسی چیز کو وہ پسند کرتا ہے تو اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پر یبتغی، یہ انسان کے اختیار کو، اس کی مرضی کو اور اس کے اپنے ارادے کو یہ لفظ بیان کر رہا ہے، تو اس سے اس بات کی بھی نفی ہو گئی کہ انسان کوئی مجبور محض ہے یا اس پر کوئی چیز مسلط کی جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ خدا نے یہ کائنات، یہ انسان کو بنایا، پیدا کیا، اور اس نے انسان کی رہنمائی ہدایت کے لیے دین بھیجا۔ اب یہی دین ہے بس جو انسان پہ لازم ہے کہ وہ اسے اختیار کرے اور اس کا سچے دل سے پیروکار بنے۔ اب جو اس کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا، یعنی غیر اسلام کو چاہے گا، تو وہ خدا کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، کل قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، دست قدرت میں۔ اب اس کا یہ فیصلہ ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو چاہے گا تو آخرت میں اس کا خسارہ ہوگا۔ اب یہاں پہ جو مرتد کے حوالے سے سوال ہے، یہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے بات کی تھی، اور قرآن مجید کے چند مقامات میں نے پڑھ کر آپ کو سنائے تھے۔ ایک دفعہ پھر سنا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر کیا بیان کیا جا رہا ہے، کیا واقعی مرتد کی کوئی سزا ہے قرآن مجید میں یا نہیں ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جاتا ہے، فَيَمُتْ، پھر وہ مر جاتا ہے، وَهُوَ کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہے۔ اب یہ جو یموت، مات یموتو کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ لفظ موت پر، جو طبی موت ہوتی ہے نا انسان کی، یا غیر طبی موت اس طرح ہوتی ہے کہ انسان اچانک دنیا سے چلا گیا، یعنی یہاں پر موت کا لفظ بولا جا رہا ہے، قتل کا لفظ نہیں بولا گیا۔ تو کہا گیا کہ جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جاتا ہے اور پھر وہ مرتا ہے یا مر جائے گا، وہ کافر، کفر کی حالت میں،
تو فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو پھر اس کے اعمال ان کے دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ یموت کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ ارتداد کی اگر کوئی سزا خدا کے نزدیک ہوتی یا قرآن میں بیان کی ہوتی تو پھر یہی تھا کہ بھئی جیسے ہی کوئی مرتد ہو تو پھر اس کو قتل کر دو۔ جیسے آپ دیکھیے قرآن مجید میں اگر چوری کی سزا کو بیان کیا گیا، السارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ اسی طرح جب زانی کی سزا کو بیان کیا گیا تو فجلدو، واضح طور پہ کہا کہ ان کو تم کوڑے مارو۔ یا اسی طرح حد قذف کو جب قرآن پاک نے بیان کیا تو واضح طور پہ کہا 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جب فرمایا کہ جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے اور پھر وہ مر جائے کفر کی حالت میں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو مرتد ہو جاتا ہے تو پھر صرف اس بنیاد پر کہ اس نے دین چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دیا اور اس کو قتل کر دیا جائے، تو یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور یا بعد میں ایسا ہوا تو اس کی پھر کئی سیاسی وجوہات بھی ہیں، اور اس وقت کے جو حالات تھے، معروضی حالات، ان کے مطابق پھر فیصلہ کیا گیا، یعنی وہ ریاست کا بھی باغی ہو سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے سربراہ تھے، تو آپ سے اگر کوئی منہ پھیرتا ہے، اسلام سے منہ پھیرتا ہے، یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا، تو گویا کہ وہ دشمنوں کے کیمپ میں چلا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آج اگر کوئی شخص پاکستانی ہے اور اگر وہ کسی دشمن کے کیمپ میں چلا جاتا ہے تو اس کی سزا موت ہوتی ہے۔ اس لیے موت ہوتی ہے کہ وہ ادھر کے راز نیاز، ادھر کی باتیں، اسرار، سیکرٹس جن کو ہم کہتے ہیں، ملکی راز ہوتے ہیں، وہ جا کر اپنے دشمنوں کو ہمارے بتائے گا، تو اس سے پہلے کہتے ہیں کہ اس کے جان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تو یہ وہ حالات تھے کہ جن میں اگر فیصلے ہمیں احادیث میں، روایات میں یا خلفاء کے زمانے میں یا بعد میں ہمیں ملتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جس کی بنیاد پر دین اسلام سے انحراف اختیار کرنے والا، منہ پھیرنے والا اور دین اسلام کو چھوڑنے والا، اس کی سزا اس لیے قتل بیان کی گئی۔ قرآن پاک نے اس پر کوئی بھی بیان نہیں کیا اور اس حوالے سے قرآن پاک خاموش ہے۔ اور اسی طرح دوسری آیت جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، اب واضح طور پر دیکھیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو تم میں سے اپنے دین سے منہ پھیر دیتا ہے، فسوف یأتی اللہ، تو اللہ تعالیٰ لائے گا بقوم، قوم کو، یحبہم یحبونہ، وہ قوم لائے گا جو اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین، مومنین پر وہ نرم ہوں گے، اور اعزۃ علی الکافرین، کافرین پر وہ سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور ملامت کرنے والے کی ملامت کا انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اب دیکھ لیجیے یہاں پر کہ اگر تم اللہ کے دین سے پھر بھی جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اس بات کا ہمیں ذکر نہیں ملتا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ اگر تم ارتداد کا راستہ، اپوسٹیسی کا راستہ اختیار کرو گے تو تمہیں اللہ کے حکم کے مطابق قتل کر دیا جائے گا۔ اس کا ذکر بھی یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 ہے، یہاں پر بھی ہمیں نہیں ملتا۔ تو جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے، آیت نمبر 85 کا، یہ عمومی آیت ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم یہود کو، قوم نصارہ کو خبردار کر دیا، یہاں پر قوم کفار و مشرکین کو، کہ اللہ ہی کے دیے ہوئے دین کو تم اختیار کرو۔ اس وقت اللہ کا دین کون سا ہے؟ یعنی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا۔ اب تم پر لازم اور ضروری ہے کہ تم محمد رسول اللہ پر ایمان لاؤ، اور خاص طور پر یہود و نصارہ، اس لیے کہ وہ دعوے دار تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور وہ دعوے دار تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ تو یہاں پر اس بات کو اس پیرائے میں اور اس پس منظر میں بیان کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر ہے 4۔ آیت نمبر 87 کے مطابق ایمان لانے کے بعد انکار کرنے والوں کی سزا ان پر لعنت ہے۔ تو کیا دنیا میں ان منکرین و کافرین کو یہ سزا دی جا سکتی، یعنی ان پر لعنت کی جا سکتی؟ کیونکہ ان کی تو سزا خدا کی طرف سے لعنت ہے۔ اب یہ بھی سمجھ لیجئے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ آیات کی تلاوت اور ترجمہ بھی میں بیان کرتا جاؤں۔ آیت نمبر 86، یہ جو سوال کیا گیا یہ آیت نمبر 87 سے متعلق ہے۔ آیت 86 کا ترجمہ ہے کیف یہدی اللہ قوما کافروا، کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس قوم کو کہ جس نے کفر اختیار کیا اپنے ایمان کے بعد۔
وشاہدوا ان رسول حق، اور گواہ بنے کہ بے شک رسول حق ہے، اور ان کے پاس وجاءہم البینات، اور ان کے پاس آیات بینات کلی نشانیاں ہیں، یعنی ایمان کیا، حضرت موسیٰ پر ایمان لائے، حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لائے، اب ایمان لانے کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کفر کا راستہ اختیار کیا، اور وہ اس بات کے گواہ بھی انہیں معلوم ہے، جیسے ہم گزشتہ رکوع میں بھی پڑھ کر آئے تھے کہ دل ان کا گواہ دیتا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اور وہ گواہ ہیں کہ بے شک رسول حق ہے، اور جو اس رسول کو نشانیاں ملی وہ بھی حق ہیں، سب کچھ وہ اس بات پر گواہ ہیں، لیکن واللہ لا یہدی القوم الظالمین، لیکن اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ ظالم قوم سے کیا مراد ہے؟ یہی جو ہٹ دھرمی اختیار کرنے والے، تعصب اختیار کرنے والے، اور ظالم سے مراد یعنی مشرک بھی ہو سکتا ہے، اور ظالم سے مراد وہ لوگ بھی ہیں کہ جو عدل اور انصاف کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، جب سب کچھ ان پر واضح ہے، معلوم ہے کہ یہ حق ہے، اس کے باوجود بھی انکاری ہیں۔ اب یہ آیت ہے جس سے متعلق سوال ہے کہ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی جزا کیا ہے؟ کہ ان پر اللہ کی، ملائکہ کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اب یہ جو لعنت ہے، یہ سوال اصل اس لیے کیا گیا کہ چونکہ ہم تو لعنت کے الفاظ ہی بولتے ہیں نا جی، نعوذ باللہ، جو ہمیں نہیں بولنے چاہیے، کسی کے لیے بھی نہیں بولنے چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جیسے سوال کیا گیا، سوال کرنے والے کا جو سوال ہے تو وہ بھی لعنت سے یہی سمجھ رہا ہے کہ جیسے زبان سے بولا جاتا ہے کہ جی فلاں پہ لعنت ہو، تو یہاں پر یہ مراد نہیں ہے۔ اللہ کی لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ ملائکہ کی لعنت کیا ہے؟ نیکی کی توفیق سے محرومی، کہ اچھے کاموں کی جو توفیق نصیب ہوتی ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، والذین اہتدوا زادہم ھدی، جو ہدایت پر ہیں ان کی ہدایت میں اضافہ۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ توفیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق، ہمیں ہدایت دی، ہم مسلمان ہوئے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس نماز میں مزید توفیق نصیب ہو جانا، یعنی خشوع خضوع کا اضافہ، فرائض کے علاوہ پھر واجبات ہیں، سنن ہیں، نوافل ہیں، تہجد ہے، پھر اس کی ادائیگی، یا اسی طرح مال کا معاملہ ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کر دیا، وہ فرض ہو گئی، پھر اللہ نے توفیق دی تو صدقات و خیرات کی طرف آ گئے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزوں کی توفیق دی، فرض ہے، یہ اللہ نے ہدایت دی کہ روزے ہم نے رکھ لیے، اب گائے بگائے ہم روزے رکھتے رہتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہو گئی۔ تو توفیق، یہ ملائکہ کی لعنت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کہ توفیق سے محرومی، نیکی کی توفیق ہی نصیب نہ ہونا، یہ در حقیقت ملائکہ، کیونکہ ملائکہ در حقیقت نیکی کی قوتیں ہیں، انسان کے لیے بھلائی کے راستوں کو آسان کرتی ہیں۔ شیطان کیا ہے؟ وہ برائی اور شر کی قوتیں، وہ انسان کے لیے برائی کے راستوں کو آسان کرتے ہیں۔ تو جب یہ ہوا، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں، ایک اور آیت جو سورۃ البقرہ میں بھی ہم پڑھ کر آئے تھے، وہاں پر اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور مر گئے اس حال میں کہ یہ کافر ہیں، تو ان پر پھر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھ لیجئے، کفر کیا جنہوں نے، تو کفر میں ہی پھر مر گئے، تو یہاں پر پھر اللہ کی لعنت اور رحمت سے دوری بھی ہو گئی، ملائکہ سے مراد یعنی ان کی لعنت، نیکی سے دوری بھی ہو گئی، اور لوگوں کی لعنت سے مراد کیا ہے؟ لوگوں کی لعنت سے مراد یہ ہے کہ در بدر کی ٹھوکریں، اور ایک اسلامی معاشرہ یا مسلم معاشرہ، ایک اچھا معاشرہ، اس میں رہنے کی جگہ ہی نصیب نہ ہونا، کہ پھر انسان لوگوں کی بھی لعنتوں کا حقدار بن جائے، کہ لوگوں کی طرف سے مدد، تعاون، لوگوں کے ساتھ لوگوں کی محبت، پیار، شفقت، لوگوں کا تعلق وہ نصیب ہی نہ ہو کسی معاملے میں، نیکی کے معاملے میں بھی، تو پھر یہ لوگوں کی لعنت ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ لفظ نہیں ہے کہ ہم لعنت بولتے رہیں، اور ان الفاظ سے ہمیں منع کیا گیا ہے، یعنی پھٹکار کے لفظ سے، لعنت کے الفاظ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں سب کے لیے رحمت کی اور بخشش کی اور مغفرت کی ہی ہمیں دعا کرنی چاہیے، نماز ہو، جمعہ ہو، ہمارے علماء کو، خطباء کو بھی ساری انسانیت کی بھلائی کی اور ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ ہمارا وہ مرتبہ، وہ مقام اور ہماری وہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم کسی کو بد دعا دیں، کسی پر لعنت بھیجیں، یہ ہمیں چیزیں یہ زیب نہیں دیتی۔ خالدین فیہا، یہ آیت میں نے
آیت نمبر ہے 88، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور یہ ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذلک واصلحوا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی اصلاح بھی کر لی، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 5۔ فرمایا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد اس لیے اسلام سے پھر جاتا ہے کہ وہ مکمل طور پر مطمئن نہیں ہے، تو کیا وہ بھی آیت نمبر 86 کے تناظر میں دیکھا جائے گا؟ آیت نمبر 86 یہ میں نے پہلے آپ کے سامنے تلاوت کر دی، کہ جس میں فرمایا کہ جو پسند کرتا ہے غیر اسلام کو بطور دین، تو وہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو آیت نمبر 86 ہے، کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد اس لیے اسلام سے پھر جاتا ہے کہ وہ مکمل طور پر مطمئن نہیں ہے، تو کیا وہ بھی آیت نمبر 86 کے تناظر میں دیکھا جائے گا؟ اچھا، اب یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ کسی پر فتویٰ لگا دینا اور کسی کو کافر قرار دے دینا، دائرہ اسلام سے نکال دینا، اور کسی کو توہین مذہب کا مجرم قرار دے دینا، یہ سب بہت آسان کام ہے، بڑے شارٹ کٹ ہیں اپنے آپ کو بڑا پکا سچا مسلمان ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسلام سے کیوں پھرا، اس کے اسلام سے پھرنے کے اسباب کیا ہیں۔ ایک ذمہ داری تو ہر شخص کی ہے، یعنی جو اسلام سے پھرتا ہے یا نہیں پھرتا، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ سچے دل کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، طلب و تڑپ کے ساتھ وہ اس راستے کا مسافر بنا رہے۔ وہ ایک جملہ میں آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ کسی نے بزرگوں سے کہا کہ جی میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے وہ حاضری یا توجہ نصیب نہیں ہوتی نماز میں، تو آپ نے فرمایا کہ بزرگوں نے فرمایا کہ نماز پڑھتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ کبھی حاضری بھی اور توجہ بھی عطا کر دے گا۔ یعنی اگر آپ سرے سے ایک چیز ہی چھوڑ دیں گے تو پھر جو چیز نصیب ہونی ہے وہ تو ناممکن ہو جائے گی نا، پھر تو محال ہو گئی۔ یہ اسی طرح ہے کہ کوئی کہتا ہے جی میں کلاس میں جاتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی، اب ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سمجھ نہ آنے کی وجہ سے کلاس بھی چھوڑ جاتے ہیں، تو جب آپ کلاس ہی چھوڑ گئے تو سمجھ کہاں سے آئے گی پھر آپ کو؟ ہاں یہ ہے کہ آپ کلاس میں آئیں، بیٹھتے رہیں، آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں، ہم خود طالب علم ہیں اور زندگی کا یہ سارا سفر اسی طرح طالب علمی میں گزرا ہے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ شروع میں بہت سے مسئلے تھے، عربی زبان کی بنیادی باتیں نہیں سمجھ آتی تھیں، سر کھپا کھپا کر چھوٹے ہوتے تھے، 10-12 سال عمر، 13 سال 14 سال، رٹے لگا رہے ہیں، صیغے یاد کر رہے ہیں، اور مرفوعات کیا ہیں جی، منصوبات کیا ہیں جی، مجرورات کیا ہیں، یاد کرتے رہتے تھے اور نہیں سمجھ آتی تھی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اس راہ کو ہی چھوڑ دیا، جب اس راہ کو ہم بھاگ جائیں، چھوڑ دیں، تو وہ پھر کہاں سے ہمیں سمجھ آئے گی؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی شرح صدر بھی کر دیتا ہے۔ بہت سے مسائل آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ سر کھپا کھپا کے انسان تھک جاتا ہے اور سوتا ہے، سوتے میں ہی، سوتے ہوئے، سوچتے ہوئے جب انسان سوتا ہے اسی وقت ہی شرح صدر ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو واضح کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کبھی اگر انسان مطمئن بھی نہیں ہے تو یہ جو راستہ ہے جستجو کا، طلب کا، تڑپ کا، غور و فکر کا، یہ انسان کو کبھی نہیں ترک کرنا چاہیے، کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کا کہ انسان کا تعلق رہنا چاہیے۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ تو در حقیقت یہ وہ چیز ہے، ایک ذمہ داری تو بحیثیت فرد کے انسان پر عائد ہوتی ہے، اور دوسری جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ اہل علم کی ہوتی ہے۔ اہل علم کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ سوالات اور اشکالات جو پیدا ہوتے ہیں ان پر وہ اطمینان نوجوانوں میں پیدا کریں، جو لوگ مطمئن نہیں ہیں، سیدھا راستہ ان کو دکھائیں۔ آج ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے اور کافی دیر وہ بیٹھے رہے، تو ان کی جو پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں بھی ہم جنس پرستی، الحاد اور یہ کثرت سے پھیل رہا ہے۔ اب وہ اس حوالے سے بڑے پریشان تھے کہ بھئی کہ یہ اس کا کیا تدارک ہو سکتا ہے، اس مسئلے کو کیسے ہم حل کر سکتے ہیں۔
تو میں نے تو انہیں بڑی مختصر سی گفتگو میں اور مختصر طریقے سے میں نے ان کو صرف ایک ہی بات عرض کی. میں نے کہا جو یہ گھر کا خاندان کا یونٹ ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہم وہ جیسے کہتے ہیں کہ ورک ہمارا جو سا ہوتا ہے وہ لوکلی بھی نہیں ہوتا، لیکن ہماری جو سوچ ہوتی ہے نا وہ گلوبلی ہوتی ہے، یعنی تھنک گلوبلی. ہمارا یہ معاملہ ہے. تو سارے جہاں کا درد وہ ہمارے جگر میں ہوتا ہے. کچھ ہماری تربیت اور ہماری پرورش بھی ایسے ماحول میں ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے علاوہ اور اپنی ذات کے علاوہ پورے معاشرے کی ہمیں فکر ہوتی ہے. تو میں انہیں یہ گزارش کر رہا تھا کہ سب سے پہلا جو ہمارا یونٹ ہے، ہماری ترجیح ہے، وہ ہمارا گھر ہے. بس میں باپ ہوں تو مجھے ایک اچھا باپ بن کر اپنی اولاد کے سامنے آنا چاہیے. میرا ایسا کردار ہو، اخلاق ہو کہ میری اولاد میرے پاس بیٹھے، میرے ساتھ بیٹھنا پسند کرے، میرے ساتھ اٹھنا پسند کرے، میرے ساتھ کھانا پسند کرے، میرے ساتھ گفتگو کرنا پسند کرے، مجھ سے محبت کرے اور مجھ سے وہ بیزار نہ ہو. یہ جو گھر کا یونٹ ہے، جن لوگوں نے اپنے گھروں کو بچایا ہے ان کی اکثریت یعنی بچوں میں جب وہ باہر بھی گھر سے گئے ہیں تو ان کا اخلاق، ان کا کردار بہت حد تک محفوظ رہا ہے، بچا رہا ہے. یعنی یہ میں نہیں کہتا کہ 100% یہی نتیجہ نکلتا ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ میجورٹی یہی ہے، یعنی 70%، 80%، 90%، کہ جن بچوں کی اچھی تربیت گھر میں ہوئی، والدین نے توجہ دی، یورپ میں رہ کر بھی وہ بچے ٹھیک رہے ہیں. اور سب سے بڑی مثال، میں اس بات کا کوئی دعویٰ تو نہیں کرتا اپنے گھر کا، لیکن ماں باپ سے جو مجھے تربیت ملی، میں نے ساری زندگی پردیس میں گزاری. لاہور میں رہا، پھر یورپ چلا گیا، اکیلا رہا میں. خدا گواہ ہے کہ کبھی بھی کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا. اپنے آپ کو ہمیشہ پاک صاف ستھرا رکھا، اپنے آپ کو خدا رسول کی طرف متوجہ رکھا. اس لیے کہ ماں باپ کی ایک تربیت اور ایک بچپن جو ان کے ساتھ گزرا، نماز میں ان کے تقوی، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی کو دیکھا، ان کی زندگی کو دیکھا. کوئی فحش نہیں، کوئی بے حیائی نہیں، کوئی بدی نہیں، کوئی برائی نہیں ان کی زندگی میں. تو یہ گھر کا یونٹ یہ بہت خاص چیز ہے کہ خاندانی نظام پہ کسی طرح کا بھی ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. جب گھر کا نظام بگڑتا ہے تو پھر بچہ، جب واضح بات ہے کہ جب اس کو ماں کا اور باپ کا جب سایہ نہیں ملتا تو پھر اسے ہمیشہ درندے اور یہ اچک کر لے جاتے ہیں جو معاشرے کے بدگماش لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہم بڑے بڑے فلسفے بیان کریں، سائنس، ٹیکنالوجی اور ہم دنیا کی باتیں، مغربی فلسفے اور فلاں تو فلوں، اس سے پہلے ہمیں اپنے گھر کو سنبھالنا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ہم اس پر توجہ کریں تو ہمارے سارے مسئلے کافی حد تک حل ہو سکتے ہیں. یہ ضمناً میں نے اس بات کو اس لیے بیان کر دیا کیونکہ سوال یہ تھا کہ مطمئن نہیں اسلام سے، بجائے اس کے کہ جو مطمئن نہیں ہم اس پر فتوے لگائیں، ہم یہ دیکھیں کہ اس کے اسباب اور عوامل کیا ہیں. اکثر اسباب آپ کو گھر میں مل جائیں گے، ماں باپ کے رویوں میں مل جائیں گے، گھر کے ماحول سے آپ کو اکثر اسباب گھر سے ہی مل جائیں گے. تو ہمیں اپنے گھروں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ گھر سے جب اولاد باہر جائے گی وہ اپنے آپ کو بچائے گی برائی سے، ہر طرح کے برے کاموں سے، اور آپ دیکھیں گے کہ پھر اس کے اچھے اثرات آپ کو معاشرے میں بھی نظر آئیں گے. جب آپ گھر سے باہر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ گھر کے ہی افراد معاشرے کے افراد ہوتے ہیں، معاشرے کے افراد ہی پھر سیاست میں بھی ہوتے ہیں، مذہب میں بھی ہوتے ہیں، ریاست میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. تو خود اپنی ذات، فرد اور خاندان، اس پر ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اس پر بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر کہیں پر آپ دیکھیں گے وہ جو پروین شاکر نے کہا کہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی ایک بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی، کہ اگر بچہ آپ دیکھیں گے آپ سے دور بھی ہو رہا ہے نا، یعنی دور ہونے سے مراد یہ کہ فکری حوالے سے آپ کہتے ہیں جو گمراہ ہو رہا ہے، دین سے دور ہو رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اچھے ہیں، بنیاد اچھی ہے، تو وہ پلٹ کر واپس اسی بنیاد پر آئے گا. اس میں وہ اخلاقیات اور وہ کردار بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے گا. ایک وقت ہوتا ہے، ایک عمر ہوتی ہے، لاؤبالی پن بھی ہوتا ہے بچوں میں، جذباتی پن بھی ہوتا ہے، لیکن اگر ماں باپ
سولڈ ہوں، کردار میں مضبوط ہوں، مستحکم ہوں، اور ایک اچھی چھاپ بچے کے ذہن پر موجود رہے اپنے والدین کی، اپنے خاندان اور گھر کی، وہ کتنی دور بھی بھاگے گا نا، وہ واپس اسی مرکز پہ آتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے۔ تو اس لیے یہ باتیں کہ جی فلاں اسلام سے دور ہو گیا، مطمئن نہیں ہے، یہ ہے تو وہ ہے، اور اس پر پریشان ہونے کے بجائے کہ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اس کی وجہ ہمارا گھر ہے، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو درست کریں، اپنے گھر کا نظام بہتر کریں، گھر کا ماحول اچھا بنائیں، اور اس میں یعنی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مذہب کے نام پر سختی موجود ہو۔ جیسے ہمارے ہاں یہ بھی بچوں کو، نوجوانوں کو دین سے باغی کرتی، یہ رویہ بھی سختی کا، گھٹن کا، پابندیوں کا، ان سب چیزوں کو بہت خوبصورت طریقے سے، نفسیاتی طریقے سے، بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سب سے بنیادی بات کیا ہے؟ اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنا کریکٹر، اپنا کردار، یہ ضرور پیش کیا جا سکتا ہے۔ اب آخری سوال ہے، اور آخری سوال یہ بھی ایسا سوال ہے جو اکثر طور پر مجھ سے پوچھا جاتا ہے، لیکن میں یہ پہلے چاہتا ہوں کہ میں یہ رکوع مکمل کر لوں۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ بڑھتے چلے گئے کفر میں، لن تقبل توبتہم، تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، واولئک هم الضالون، یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا، بے شک وہ لوگ جو کفر کیا جنہوں نے اور مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، فلن یقبل من احدهم من الارض ذهبا ولو افتدی بہ، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا، اگرچہ وہ اپنی نجات کے لیے اتنا سونا بطور معاوضے کے دے دیں، فدیہ کے دے دیں کہ یہ سارا سونا زمین بھر لے لو اور مجھے چھوڑ دو، تو یہ نہیں ہوگا۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ یہاں پر رکوع نمبر 9 مکمل ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو آخری آیات ہیں تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک اترا، اور آپ کے سامنے یہ کفار، یہ مشرکین، یہ یہود، یہ نصارہ، آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، یہ اللہ کا کلام اور قرآن ہے، تو اس پیغام کے وہ انکاری ہیں، منکر ہیں، اور ظلم اور زیادتی کا راستہ وہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ان کو اس بات کا الٹیمیٹم دے دیا، ان کو خبردار کر دیا کہ تم اپنی دولت پر، اپنے اقتدار پر، اپنے مال پر تم اتراتے ہو، کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ جس طرح دنیا میں تم اپنے مال اور دولت کو خرچ کر کے تم مصیبت سے، تکلیف سے بچ جاتے ہو، تو آخرت میں بھی ایسا ہوگا؟ تو ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے ہم نے ہفتہ کے روز پڑھا تھا کہ کفار کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں، تم کرو غلط کام، ہم دیکھی جائے گی، ہم کر لیں گے، سنبھال لیں گے مسئلے کو۔ تو یہ وہ رویہ ہے کہ یہاں پر اس بات کو بیان کر دیا کہ دنیا میں تو تم اپنے ان وسائل سے چھٹکارا پا لیتے ہو، لیکن قیامت کے دن جو کرنسی چلتی ہے، جو مال چلتا ہے، وہ ہے ایمان، وہ ہے تقوی، وہ ہے اعمال صالح، اس کو تم اختیار کرو گے تو پھر یہ آخرت میں تمہاری نجات ہوگی۔ تو یہاں پر اس کا تمام یہ رکوع ہو جاتا ہے، رکوع نمبر 9، اور اس کے بعد پھر پارہ نمبر 4، چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے۔ آخری سوال کیا ہے؟ کیا اچھے کام کر کے قیامت کے دن کامیاب ہونے کے لیے ایمان لانا شرط ہے، یا جو بھلائی کے کام کرے اس کو اجر ملے گا چاہے وہ ایمان والا ہو یا نہ ہو؟ اب اس سوال پہ میں کئی مرتبہ پہلے بات کر چکا ہوں، تو مختصر ایک بات کر دیتا ہوں کہ یہ بات مد نظر رہے، یہ اس طبقے کے متعلق ہو رہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مخاطب ہے۔ تعصب، ہٹ درمی اور ضد سے وہ منکر بن گیا۔ رب تعالیٰ کا عدل و انصاف اور رب تعالیٰ کا فضل و احسان، یہ دونوں صفات کا ظہور رب تعالیٰ کی مشیت اور اختیار سے ہوگا۔ لوگ حقدار تو عذاب اور سزا کے ہوں گے، ممکن ہے وہ فضل کا معاملہ فرمائے، اور یہ معاملہ بندے کی حالت و کیفیت پر ہے۔ بس اتنا سا اس کا میں یہاں پر جواب دے رہا ہوں، اور چونکہ یہ وہ سوال ہے، میرا خیال ہے کہ بہت دفعہ یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا، اور سورۃ البقرہ کے بھی کئی آیات کی روشنی میں اس کا جواب دے چکا ہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔